بیان نہیں کی جا سکتی. ایک ایک مثال دے دوں. والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. تو انجیر اور زیتون میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند عناصر ہیں، اس لیے ان کی قسم یاد فرمائی گئی. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم یاد فرماتا ہوں قیامت کے دن کی، تو اس کی ہیبت و عظمت کے پیش نظر اس کی قسم یاد فرمائی گئی. اس طرح سے جگہ جگہ. اب یہاں قسم ہے زمانے کی. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس کے زمانے کی قسم؟ کوئی باعظمت زمانہ جس کی قسم یاد فرمائی جا رہی. کسی نے کہا کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے، کسی نے کہا عصر سے مراد نماز عصر ہے. تو بات آپ یہاں سے شروع کریں کہ اگر زمانہ مراد ہے تو کس کا زمانہ؟ تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ سب سے زیادہ مقدس زمانہ نبیوں کا ہوتا، اور کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے. مگر مشکل یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ حضرت آدم کے زمانے کی قسم ہے، تو کہیں آپ یہ نہ پوچھیں یہ حضرت نوح کے زمانے کی قسم کیوں نہیں. اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ حضرت نوح کے زمانے کی قسم ہے، تو آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی قسم کیوں نہیں. اگر میں کہوں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی قسم ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں حضرت کلیم کے زمانے کی قسم کیوں نہیں. اور میں کہہ دوں یہ حضرت کلیم کے زمانے کی قسم ہے، تو آپ کے حضرت مسیح کے زمانے کی قسم کیوں نہیں. ہر نبی کا زمانہ مقدس ہی ہے، اور کسی بھی نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جا سکتی ہے. تو کسی ایک نبی کا نام لینا اور دوسرے نبی کا نام نہ لینا، تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو، مفسرین نے سہارا دیا، انہوں نے دستگیری کی، کہا تو کیوں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ اس نبی کے زمانے کی قسم ہے. حضرت آدم کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت خلیل کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت نوح کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ، حضرت مسیح کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ. یہ اس نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی جاتی ہے کہ زمانہ بھی نہیں تھا مگر وہ تھا. زمانہ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ زمان، نہ مکین، نہ مکان، نہ مادہ، نہ مادیات، مگر نور مصطفیٰ، مگر نور مصطفیٰ موجود. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور، سب سے پہلی مخلوق میرا نور. تو جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا، اسی وقت سے زمانہ اس کا شروع ہو گیا.